بہت آتا ہے، سب کو آتا ہے، حاجیوں کو بھی آتا ہے، حجامیوں کو بھی آتا ہے، بلکہ آج کل کے حجامیوں کو حاجیوں سے زیادہ آتا ہے۔ وہ غصہ بڑا خطرناک ہے، وہ آتا نہیں ہے، شیطان لاتا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب ضرورت پڑے گی روپے میں 12-1 بجے کی خرید لے گی، آدمی ہوتا ہے تھکا ہوا، اتنے چلنے کی عادت کو نہیں تو پریشان بہت زیادہ، اور مجھے پسینہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے چڑچڑا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ حاجیوں سے 2 درخواستیں کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن نے کر دی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں حج کرنا ہے تو چپ رہنا، بولے تو حج کرا، تمہیں بولو گے تو غصے میں بولو گے، لازم بولے تو حج کرا۔ دوسرے حج میں جاؤ تو اپنے ساتھ آج کل کے حج میں لازمت ہے کم سے کم 100 پاؤنڈ الیکٹرول کے لے کر گئے، چاہے اورنج والے لے جاؤ یا وہ گرین والا جو انگور کا آتا ہے، لیکن لے کر جاؤ، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی کی بوتل میں اسے ڈالو، گھول کے پی لو۔ آپ کا نمک، آپ کی شکر اور باڈی میں پانی مینٹین رہے گا تو آپ کو تھکان محسوس نہیں، پھر چڑچڑے نہیں ہوتے۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر میٹھا پئیں گے تو ہماری شوگر بڑھ جائے گی، وہاں پیدل اتنا چلا لیا جاتا ہے کہ شوگر بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ سب سے زیادہ نمک کی پریشانی ہوتی ہے، اس سے کسی کو دست لگ جاتے ہیں، کسی کا جی متلاتا ہے، اور کسی کو چکر آتے ہیں، کسی کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، کسی کو کمزوری بہت ہوتی ہے۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ آپ کو پیٹ بھر کے الیکٹرول پئیں حج کے زمانے میں، ہر وقت اپنے بیگ میں، چھوٹے بیگ میں، بڑے بیگ میں، سب میں 10, 20, 25 پاؤنڈ ڈالے ہی رکھو۔ وہ بڑے بھی آتے ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں۔ بڑے لے جاؤ گے تو 1000 پورا نہیں ملائے گی، نہیں ملا سکتا۔ کنجوس وہ کہتے ہیں ارے پورا رہ جائے گا، اتنے بڑے 2 بوتلیں اس کو دکھائیں، بابا دیکھا کیا خاک ہے، 2 پاؤنڈ 1 گلاس میں، جب وہ خوب میٹھا ہو جائے جو معذور ہیں، ایک نہیں 3-4 کرسیاں لگا دو، جو معذور ہیں کرسی پہ بیٹھو، جو ٹیک لگانا چاہتا ہے ٹیک لگا لو، یہ کوئی ایسی والی تکلیف تو ہے نہیں کہ اس کو باقاعدہ وہ والا بیان ہو رہا ہے، یہ تو آپسی گفتگو ہے۔ ایک اس کا خیال رکھنا، تیسرے حاجی کو ایک کام کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حاجی پورے حج جتنا ہو سکے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، استغفار پڑھے، نہیں جانتے، درود شریف پڑھے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، کلمہ پڑھے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، مچھر کی طرح اپنی سوٹ اندر گھساتا ہے وہ دل میں، تو دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ اگر آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ فوراً
سارے سود نکال لیتا ہے باہر. پھر جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ سود اندر ڈالتا ہے. اگر آپ ذکر مسلسل کرتے ہیں تو آسان ہوگا. اس لیے چاہے وہ انگوٹھی والی تصویر لے لو، کون سی آتی ہے، انگوٹھی والی وہ تصویر آتی ہے پلاسٹک کی، وہ گرتے رہو، گرتی نہیں ہے. اس کی تصویروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا غفلت ہو گئی، جھٹکا لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ جتنے گنے تھے وہ سب بغیر گنوں میں مل جاتے ہیں. وعلیکم السلام، نوجوان حاجی ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام، چھٹی والے 15 کلومیٹر سے آ رہے ہیں، گھنٹہ لیٹ ہو گیا. نہیں صاحب کیا ہوا کہ ہم نے کہہ دیا ہم گاڑی لے کے آ رہے ہیں، اگر مجھے کہہ دیتے کہ آپ بجاؤ تو پھر اپنے حساب سے لے چلتے، ان کے انتظار کرتے. بڑا مشکل ہو گیا. تم حاجی نہیں ہونا. اللہ کا ذکر اگر کثرت سے حاجی کرتا رہے تو آسان ہے. دوسرے تجربہ کیا، جو حاجی دونوں طرح کے حاجی دیتے ہیں. جو حاجی مارکیٹ کا شوق لے کر جاتا ہے وہ حاجی غفلت میں ہے. جو حاجی مسجد کا شوق لے کر جاتا ہے وہ حاجی حج کی نورانیت لے کر آتا ہے. یہ فرق ہے. اس لیے عہد کر کے جانا چاہیے کہ ہم کوئی خریداری نہیں کریں. جو سامان وہاں مل رہا ہے وہی سامان انڈیا میں مل رہا ہے. یہ چائنا کی تصویر ہے، یہی مسلح ترکی کے، یہی رومال، یہی سوائے کھجور کے اور زمزم کے باقی سب سامان آپ کو یہاں ملے گا. ویسے تو کھجور زمزم بھی مل جاتا ہے، لیکن چلو بھائی کھجور آپ وہاں سے اس لیے لاتے ہیں کہ اسے مدینے کی ہوا تو لگتی ہے، اسی لیے لاتے ہیں لوگ. تو مدینے سے آپ کھجور لے آئے، مکہ مکرمہ سے آپ زمزم لے آئے، ایک حضور کا ہدیہ ہے، ایک اللہ کا ہدیہ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ لینے کے لیے آپ مارکیٹ میں چلے گئے آپ کو غفلت گھیر گئی. اس لیے اس ایک چیز کا خیال رکھنا کہ خریداری کی قسم کھا لے آدمی مجھے کچھ نہیں کرنا. اب صرف یہ ہے کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں لینا ہے، کیونکہ کھانا بنا نہیں سکتے آپ وہاں. کوئی بھی ایک دو پاکستانی ہوٹلوں پر کھا کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں کا کھانا ٹھیک ہے. کرسیاں لگی ہیں اندر، جوتے پہنے رہتے ہیں جب آپ حرم میں جوتے پہن کے جا رہے ہو تو ہمیں اپنی کلاس میں آپ کو جوتے پہننے سے روکنے کی کیا ضرورت ہے. وہاں انہوں نے انتظام کر لیا ہے، ویسے یہاں سے کر کے جانا. ویسے انہوں نے تو وہاں کیا ہے لیکن سب کو پتہ نہیں رہتا. 25-50 پلاسٹک کی تھیلیاں یہاں سے لے کر چلے گئے. وہاں جب حرم میں داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں جوتوں پر وہ تھیلی باندھ دے، آرام سے اندر گھومتے رہتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تب تک تھیلی اسی قابل ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے پھینکنا ہی ہے. تو باہر نکل کے وہ تھیلی کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر جائیں گے تو دوسری تھیلی لے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ، حد سے زیادہ 100 تھیلیاں لگیں گی.
اس سے زیادہ تو نہیں لگے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جوتے پہننا ہے پرماننٹ، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور حرم کا ادب بھی ہو جائے گا۔ میں آپ ٹوائلٹ گئے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، وضو بھی کر لیا آپ نے، اب وہ گیلے چپل ہیں، اب ان کو لے کر حرم کے جانمازوں میں کیسے جائیں؟ سب سے آسان ہے پلاسٹک باندھ دو اوپر سے، وہ نرم والی جو تھیلیاں آتی ہیں وہ پیروں پر باندھ دو، آسانی ہو جائے گی۔ 2 4 6 8 9 شروع کر دیں، شروع کر دینا چاہیے، قاعدے سے 11 بج گئے، 12 1 1:30، کم سے کم 1:30 سے 5 بجے تک چلانا پڑے گا اس کو۔ شروع کر دیں۔ اب جن کو آنا ہے وہ اب جب آئیں گے، جتنے نہیں آئیں گے شریک ہو جائیں گے، باقی یہ کہ بعد میں جو ریمائنڈر کرتے ہیں اس میں کچھ سن لیں گے وہ، ورنہ اپنا رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ واتقون يا أولي الألباب، صدق اللہ العظیم۔ محترم عازمین حج، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حج اسلام کے اس 5ویں رکن کو ادا کرنے کی نیت، ارادے اور عزم کی توفیق عنایت فرما دی ہے اور اس کے ظاہری اسباب اختیار کرا دیں۔ اب اللہ عافیت خیریت کے ساتھ اس سفر کو مکمل کرا دے، اللہ قبولیت سے نوازے، روزانہ 2 رکعت نفل مقبول حج اللہ عطا فرما دے، اور ہر ایسے عمل سے اور ایسے عارضے سے بچا دے جو اس عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنے یا قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ اس کی دعا اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، روزانہ 2 رکعت پڑھیں۔ بڑا عمل ہے، سفر دنیا کرتی ہے لیکن یہ عبادت بڑی ہے، جو جتنے ادب اور اہتمام کے ساتھ کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہو۔ بے ادبی اور بے اہتمام کے ساتھ کوئی ہو کر آ جائے، جس کے دل میں عظمت نہ ہو، احترام نہ ہو، قدر نہ ہو، تو جیسا گیا تھا ویسا خالی واپس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، حج کا سفر ایک تو دوسرے ملک کا سفر ہے، حج کا سفر ایک لمبی مدت کا سفر ہے۔ حج کا سفر آپ کو اپنی تنہائی، اپنے آرام، اپنے گھر سے ہٹ کر ایک پنچایتی زندگی کا سفر کراتا ہے، جس میں آپ کو نہ ٹوائلٹ اکیلا ملے گا، نہ کمرہ اکیلا ملے گا، آپ دن بھر بھیڑ میں ہیں، مجمع میں ہیں، اور یہ بھیڑ اور مجمع میں آپ کو پورے 40 دن رہنا ہے۔ اور مجمع کے ساتھ ساتھ
یہ گرمی کا سفر ہے، موسم کا کی شدت کا سفر ہے، وہاں کے لحاظ سے اور زیادہ شدت ہوتی ہے۔ نمبر 4، الگ الگ مزاج کے لوگوں کے ساتھ، الگ الگ ملکوں، الگ الگ علاقوں، الگ الگ عمروں اور الگ الگ مزاج کے لوگوں کے ساتھ آپ کو یہ سفر پورا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک دشوار مسئلہ ہے، کوئی اس میں سخت مزاج بھی ہوگا، طاقتور بھی ہوگا، کچھ لوگ اس دھن کے بھی ہوں گے کہ ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے چاہے دنیا میں لوگوں کو کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، اس مزاج کے بھی لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ جتنے ہیں سب اللہ کے مہمان ہیں، انہیں اللہ نے بلایا ہے، کالے ہوں، پیلے ہوں، نیلے ہوں، ہرے ہوں، گلابی ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، دیندار ہوں، بے دین ہوں، بے ادب ہوں، با ادب ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ جب بلاتے ہیں تو سب میں سے بلاتے ہیں۔ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی حج میں موجود ہیں، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی حج میں موجود ہیں، جو بہت عبادت گزار ولی ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو بیچ بیچ والے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہر مزاج کا آدمی اللہ نے بلایا ہے، یہ مہمان ہے اللہ کا، اس لحاظ سے سب قابل احترام ہیں۔ وہ ہمارا ادب احترام کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے لیے یہ سب قابل احترام ہے۔ ہم نہ ان کو برا بول سکتے، نہ ان کے ساتھ برا کر سکتے، نہ ان کے بارے میں برا سوچ سکتے، اگر ہمیں اپنا حج بچانا ہے۔ اس لیے حج جہاں یہ کہا کہ حج کچھ دن کا ہے، کیسے ہوگا، تو سب سے پہلے قرآن نے یہ کہا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اگر حج کرنا ہے تو 3 چیزیں سن لو، گالی گلوچ مت کرنا، لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور بد اخلاقی کی باتیں مت کرنا۔ نظر کو بھی بچانا ہے، خیالات کو بھی بچانا ہے، لڑائی جھگڑے سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو ہر طرف سے بچا لینا۔ یہ حج کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اور جتنے آئے ہیں وہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کو جتنا ہو سکے ادب احترام سے دیکھو، رہنا انہی کے ساتھ، کھانا انہی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ جو جہاں ہم آئے ہیں یہ حرمین شریفین ہیں، ایک حرم نبوی ہے، ایک حرم مکی ہے، یہ پاکیزہ مقدس جگہ ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ یہ جیسے بھی ہیں ایسے تو ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر کے پاس رہنا ان کے لیے پسند کیا ہے، ایسے تو ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کی بے ادبی ہم نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ کہیں بھائی، جب کلکٹر سے ملنے جاتے ہیں تو چوکیداروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو جب اللہ کے یہاں گئے ہیں تو جو اللہ کے گھر کے چوکیدار لگے ہیں وہ جیسے بھی ہیں، کیا مجبوریاں ہیں ان کی، کیوں وہ سختی کر رہے ہیں، یہ سارے راز ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ نے انہیں وہاں لگا رکھا ہے، وہ تو اللہ کے منتخب ہیں، اس لیے اپن خاموش رہتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے، اپن اپنی عبادت کرنے آئے۔ نمبر 3، اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو وقت زیادہ بھیڑ کا ہوتا ہے اس وقت میں ہم اپنے کونے میں بیٹھ کر اپنی نماز پڑھیں گے، اپنی دعا کریں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے، اپنا ذکر کریں گے۔ جو وقت بھیڑ کی کمی کا ہوتا ہے
اس وقت میں ہم طواف بھی کریں گے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر دعائیں بھی کریں گے، وہ سب، لیکن کب کریں گے؟ جب بھیڑ کی کمی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حاجی نیا جاتا ہے، فجر سے پہلے سوتا رہتا ہے، فجر بعد اس کو فارغ ہونے جانا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، پھر سو جانا ہے۔ اب وہ حرم میں کب آتا ہے؟ عصر سے پہلے۔ اب تم اکیلے تو ہو نہیں، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد مغرب سے پہلے آنے والے 10 لاکھ آدمی آ گئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کعبے کے میدان میں بیٹھنے دو، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، ہم میاں بیوی ساتھ آئے تھے، میں ہاتھ پکڑ کے بیوی کا بیٹھوں گا، نہیں تو یہ کھو جائے گی۔ ارے بھائی، یہ نمازوں کا وقت ہے، ابھی مغرب آ رہی ہے، پھر عشاء آ رہی ہے، اتنی بھیڑ طواف میں ہو رہی ہے، لوگوں کو طواف کرنے کی جگہ دینا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو یہاں بیٹھ کے کعبہ دیکھوں گا، تم مجھے بھگا کیوں رہے ہو، میں دور چلا جاؤں گا تو مجھے کعبہ نہیں دکھے گا۔ یہاں کعبہ دکھائیں یا طواف کرائیں لوگوں کو؟ آپ اگر صبح اشراق کے وقت سے لے کر اور چاشت کے وقت تک کا جو یہ جو پیریڈ ہے، یہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی نماز نہیں ہے، اشراق کے بعد لوگ اپنا طواف کر کے نمازیں پڑھ کے چلے گئے، اس وقت میں بھیڑ کم ہے، تو آپ کو اگر کعبہ دیکھنے کا شوق ہے، کعبے کے سامنے بیٹھنے کا شوق ہے، تو اس وقت میں آئیے، تو بیٹھے رہیے 11 بجے تک، کوئی نہیں ہٹائے گا آپ کو۔ اب آپ اس وقت کو اپنے کمرے میں بیٹھے کھانا بنوا رہے ہیں، سو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور یہاں کب آتے ہیں؟ شام میں 5 بجے۔ اب جب 10 لاکھ اکٹھے ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے سیپریشن چاہیے، مجھے کعبے کے سامنے بیٹھنا ہے، مجھے بھیڑ کے بغیر طواف کرنا ہے اور نیچے سے کرنا ہے۔ ارے بھائی، اس وقت میں کیسے ہوگا؟ عشاء کے بعد جب سب چلے جائیں، طواف کے بعد 2 ڈھائی 3 گھنٹے خالی ہیں، 8 ساڑھے 8 بجے عشاء ہو گئی، اس کے بعد ایک تو طوافوں میں بھیڑ رہتی ہے، اس کے بعد سے پھر جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اب شروع ہوگی کب؟ 1 بجے کے بعد سے بھیڑ۔ تو یہ جو وقت تھا 9 ساڑھے 9 بجے سے 1 بجے تک کا، اس وقت میں آپ بیٹھ کر آرام سے قرآن پڑھتے، یہ خالی وقت ہے۔ اب آپ اس وقت میں تو دیکھتے نہیں ہیں، تب تو آپ کو سونا ہے۔ اب آپ آئیں گے کب؟ اگر بہت بڑے ولی ہیں 3 بجے۔ اب یہ وقت تہجد گزاروں کا ہے، وہ تو سب آ گئے، اب وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، مجھے تو سامنے بیٹھ کے تہجد کا وقت ہے، ابھی بھی نہیں دیکھنے دیتے، پولیس والے بھگا رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہاں طواف والوں کے لیے جگہ نکالنا ہے، اس وقت میں آپ کو کون بیٹھنے دے گا؟ اس کو سوچنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسے سوچ سمجھ کے چلیں تو ہمیں ہر چیز کا وقت ملے۔ اپنے آرام کے ٹائم، اپنے کھانے کے ٹائم ہمیں تبدیل کر لینا ہے، تو بہت آسانی سے ہم اپنی نمازوں کے ٹائم کو ترتیب، مسجد کے ٹائم کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ٹائم کو تو اپنی جگہ رکھیں اور پھر یہ چاہیں کہ مسجد والے ہمارے لیے ٹائم نکالیں، تو اس وقت میں تو سب آ رہا ہے۔ بھیڑ کے وقت میں آپ کا اعزاز اکرام نہیں کیا جا سکتا، اس کو سوچ لینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ نمازوں میں عورتوں کو الگ کرنا پڑتا ہے، آدمیوں کو الگ نمازیں پڑھانا پڑتی ہیں، اس لیے ہم جب حرم میں پہلے دن جاتے ہیں تب ہی گیٹ میں داخلے سے پہلے اپنی عورتوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو، اپن جدھر سے آئے ہیں یہ گیٹ ہے حرم کا، اس کا یہ نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا ایسا بنائے، یہ نمبر لکھا ہے، اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو ادھر الٹا ہاتھ ہے، ادھر سیدھا ہاتھ ہے۔ اب اپن طے کر لیں کہ جب بھی اندر سے نکلیں گے تو یہاں ملیں گے، ادھر یا تو الٹے ہاتھ کی طرف یا سیدھے ہاتھ کی طرف۔ اندر تمہیں جہاں رہنا ہے وہاں رہنا، ہمیں جہاں رہنا ہے وہاں ہم رہیں گے،
جب آج تو ساتھ جائیں گے، آج پہلا دن ہے تو طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، آج تو ساتھ رہیں گے، لیکن یہ پورے جتنے دن بھی یہاں رہنے والے ہیں یہ گیٹ اپنا پکا ہو گیا، اپن کو اسی میں سے جانا ہے، اسی میں سے آنا ہے۔ ایسے ہی جب کعبے کے آنگن میں اترتے ہیں پہلے ہی دن، تو اترنے کے بعد پھر دوبارہ الٹا منہ کر لیتے ہیں، اور جہاں سے اترے تھے اس دروازے کو دیکھتے ہیں، جو زینے لگے ہیں وہاں دروازے بنے ہیں، اس پر پٹیاں بنی ہیں، پیلی بھی بنی ہیں، گلابی بھی بنی ہیں، ہری بھی بنی ہیں، سفید بھی بنی ہے، پٹی بنی ہے۔ اپنی عورتوں کو کھڑا کر کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھ اپن ادھر سے آئے تھے، اس گیٹ پہ سے داخل ہوئے اور اس زینے سے اپن نیچے اتریں گے۔ اب اپن اس زینے سے اترے تو اپنا یہ والا اس کلر کا، اب آنگن میں کہیں بھی گھومتے رہیں اپن کو اپنا کلر یاد رکھنا ہے کہ یہ گلابی والے زینے سے اپن نیچے اترے تھے، یہ پٹی کے اوپر لگی ہے۔ اب جب بھی اپن کو طواف کرنا ہو یہاں آ جائیں گے، یہاں سے اپن ساتھ طواف کر لیں گے، پھر تم عورتوں میں چلے جانا، ہم آدمیوں میں چلے جائیں گے، آسان ہو جاتا ہے نا، تو کھوتی نہیں ہے۔ دوسرے، ہمیشہ ایک موبائل حجانی کو ضرور دو، کہاں تو سگائیوں میں دینے لگتے ہیں اور کہاں حج میں لے جا کے نہیں دیتے، پھر وہ حجانی پریشان ہوتا ہے۔ حجانی کو ایک موبائل ضرور دو اور اپنا نمبر ڈائل کر کے اور پھر دو، تاکہ بعد میں جب بھی کبھی انہیں لگانا ہو تو ایک ہی بار میں لگ سکے، اس کا خیال۔ اب دیکھیے، حج کو اگر اپن کرتے ہیں تو حج کو کم سے کم 4 پارٹ میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک ہے حج کی تیاری، وہ حج کی بھی ہے اور حج کے ساتھ ساتھ سفر کی بھی، کیونکہ اپنا زندگی میں پہلی مرتبہ عموماً فورین کا سفر ہے، تو تیاری بھی ہے 40 دن کی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے سفر، بس کا بھی ہے، ٹرین کا بھی ہے، ہوائی جہاز کا بھی ہے، لمبا سفر ہے، وہاں بھی بسوں کے سفر کرنا ہے، یہاں کی بسوں میں وہاں کی بسوں میں فرق بھی ہوگا، وہاں حاجیوں کو ڈھونے والی بسیں ہیں، یہاں تو کسی کو بھی کہیں بھی اتار دیا، وہاں آپ کسی کو کہیں بھی نہیں اتار سکتے، بس والے کی ذمہ داری ہے، جتنے حاجی اندر بند کر دیے، اب وہ دڑوا کھولے گا کہاں جا کر، جہاں اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اس سے پہلے وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ اب آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں، اور آپ اسے گالیاں دو، لڑو جھگڑو، کچھ بھی کر لو، وہ گیٹ نہیں کھولے گا۔ اچھا ادھر چل رہا ہے اے سی، تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب بھی بار بار لگ رہا ہے، ادھر حاجی صاحب کو سوچ جاتا کہ حاجی صاحب شربت بھی پی رہے تھے اور پانی بھی پی رہے تھے اور ٹھنڈا الگ پی رہے تھے۔ جب بھی ہمیں بیٹھنا ہے پیشاب پانی کر کے بیٹھنا ہے، جب بس سے اتریں گے تو اکٹھا پانی پی لیں گے، لیکن جب بس میں بیٹھیں گے تب پانی نہیں پئیں گے۔ اپنے ساتھ جو بوتل ہے ایک ایک گھونٹ والی رکھو، اتنی آسانی ہو جائے گی۔ یہاں کا بھی سفر ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد عمرہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہو گیا، تیاری، سفر، عمرہ، اور پھر آتا ہے حج، اور اس کے بعد آتا ہے مدینہ منورہ، اور اس کے بعد آتا ہے کہ سفر سے واپس کس طرح آئیں اور جہاں آ کر کیا کریں۔ یہ 6 ہو گئے نا، ان 6 پوائنٹ پر اپن ایک ایک پوائنٹ کر کے بات کریں۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے سفر کی تیاری، ٹھیک ہے۔ سفر کی تیاری 4 قسم کی ہوگی، کرسی پر آ جائیے۔ سفر کی تیاری 4 قسم کی۔ نمبر 1 سامان کی تیاری، یہ تو سب جانتے ہیں۔ نمبر 2
جسمانی تیاری، نمبر 3 عبادات کی تیاری، نمبر 4 وہاں کی عبادتوں کی تیاری۔ جہاں تک مسئلہ ہے سفر کے سامان کا، تو سب جانتے ہیں کہ ہمیں 3 بیگ اور 1 تھیلا رکھنا ہے۔ ایک تھیلا چین والا بڑا رکھنا ہے، جب ہم واپس آئیں گے تو جو کچھ لائیں گے اس کے لیے یہیں سے بڑا تھیلا چین والا لے کر چلے جاؤ، ورنہ وہاں لوگے تو 20 ریال کا آئے گا تو کوڑاؤ گے وہاں، یہاں لے لو گے تو سستا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا بیگ رکھنا ہے 4 پہیے والا، اس لیے کہ گھسیٹنا آپ کو ہی ہے۔ اس بیگ میں وزن کم ہونا چاہیے، اگر بیگ میں خود نہیں 5 کلو وزن ہو گیا تو 20 کلو سامان رکھنا ہے، 5 کلو کا تو بیگ ہی ہو گیا، تو اب سامان کتنا آئے گا؟ 15 کلو آپ آئے گا۔ اس لیے بیگ اتنا بڑا ہو جتنا اپن اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں تو اپنے خادم لگے ہیں بہت سارے، لیکن جیسے ہی آپ ایئرپورٹ میں اندر ہوئے تو اب آپ خود اپنے خادم ہیں، اب جو کچھ کرنا ہے آپ کو خود ہی کرنا ہے، تو سامان اتنا ہی رکھو جتنا اپن اٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی لے جانا، آج سے 40 سال پہلے ایک حاجی صاحب گئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا یہ لے جانا، وہ 40 سال پرانے ہیں۔ مان لیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمیں 1 چمچ لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پرانے والے حاجی صاحب گئے تھے، وہ ایلومینیم کے اسٹیل کے چمچ لے کے گئے تھے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم اسٹیل کے چمچ لے کے جائیں؟ ہم پلاسٹک کے اچھے والے چمچوں پہ پورا 12 کا سیٹ لے جائیں تو اس میں اتنا ہی وزن ہوگا جتنے وہ 4 کاسکوں میں ہوگا۔ آسانی ہو گئی نا؟ ان کے زمانے میں وہ اسٹیل کے برتن تھے، اس زمانے میں تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے جو پلاسٹک کی کروکری جس بھاؤ میں یہاں ملتی ہے اسی میں وہاں مل جائے گی، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ۔ لیکن اگر شروع میں آپ کو 2-4-5 دن کے لیے کچھ سامان لے کے جانا ہے تو پلاسٹک کے لے لو نا بھیا، ان میں وزن کم ہوگا تو آپ کے تھیلے میں وزن کم رہے گا۔ ہاں، کھانے پینے کا سامان لے جانا چاہیے، پکانے کا نہیں، کھانے کا۔ کھانے پینے کے سامان میں ہم لوگ عموماً اپنے علاقوں میں عادی ہیں اس بات کے کہ ہم بیسن کا سامان زیادہ استعمال کرتے ہیں، سیو استعمال کرتے ہیں، مکسچر استعمال کرتے ہیں، مٹری بھی اسی کی استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ چنے کی دال خوب اچھی مرچی والی، اور اس میں ہینگ بھی ڈلی ہو اور فلانا ہو، یہ چیزیں یہاں تو چل جاتی ہیں، لیکن وہاں اس لحاظ سے پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں کہ ہمیں باوضو رہنا ہے، اتنے پاک مقام پر رہنا ہے، گھنٹوں باوضو رہنا ہے، اور وضو کرنے کے لیے آنا جانا مشکل ہے، اس لیے بیسن کی چیزیں لے کے نہیں جاتے۔ اب ایسی چیزیں لے جانا ہے جو پیٹ میں وزن بھی ڈالیں اور بار بار وضو کا تقاضا بھی نہ کریں اور جیب میں پڑی بھی رہیں۔ مونگ کی تلی دال آتی ہے وہ لے جاتے ہیں، مٹری آتی ہے میدے والی وہ لے جاتے ہیں، یا مٹھائیاں بعد ایسی آتی ہیں جو دیر تک چل جاتی ہیں وہ لے جاتے ہیں، یا مونگ پھلی دانے ڈال لے جاتے ہیں، یا وہ ایک حاجی صاحب والے پوچھ رہے تھے کہ بھنے چنے لے جائیں، میں نے کہا بالکل لے جاؤ، زیادہ لے جانا، اگر وہاں مر گئے تو تجھے میں بھی کام آ جائیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی مر جائیں تو وہاں کہاں تیجے کے لیے چنے ڈھونڈتے پھریں، تمہارے تھیلے میں نکل آئیں گے، وہ کام آئیں گے۔ بعض لوگ جو ہیں جن کا ہاضمہ اچھا ہے وہ کاجو پستے بادام لے جاتے ہیں،
छीन छाल के वो भर लेते हैं। कुटकते रहें, भूख, चलते हैं पैदल तो भूख भी लगती है तो काम आता है। 5 जोड़ कम से कम कपड़े हमारे पास होना चाहिए। अगर 6 हो जाए तो ठीक है, बुरा नहीं, लेकिन 5 जोड़ कम से कम, औरतों के भी आदमियों के। हाँ, कपड़ों में इसका ख्याल रखना है, औरतें इतने बारीक कपड़े न लें कि बदन दिखे, लेकिन वो जो जड़े कड़े कपड़े इतने वजनदार के एक सूट में 2-2 किलो वजन है, दुपट्टे कड़े बंजे इतने भारी, इनको उठाना अपन को है भाई, दूसरा कोई नहीं उठाने वाला। इनको धोना अपन को है। उतना हल्का फुल्का ले लो जिसको आसानी से धो सके, जल्दी सूख भी जाए, और बैग में रखे तो जगह कम ले, और पहनने में वजनदार न रहे, उठाने में वजनदार न रहे। ऐसे कपड़े लेके जाते हैं हल्के फुल्के। वैसे भी ये मौसम गर्मी का है, बस बदन ना दिखे ये ज़रूरी है, लेकिन कपड़े हल्के वाले जिसमें वज़न कम से कम हो। टोपियाँ भी ऐसी, कपड़े भी ऐसे, तो आपको आसानी होगी। 6 जोड़ कपड़ों में भी अगर सब मिलाकर 1.25 किलो वज़न हुआ तो आसानी है आपके लिए। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमें रखना होती हैं 2 चादरें इस बैग में, वो भी पतली और हल्की फुल्की, वो एक ओढ़ने की एक बिछाने की, लेकिन हल्की, ज़्यादा भारी नहीं। तीसरे नंबर पर हमें इस बड़े बैग में रखना होती हैं 2 तौलिए नहाने के लिए, लेकिन ये दोनों तौलिए भी वो बहुत मोटी वाली, ऐसी आली शान हाजी साहब हैं। अब वो बाबा वो सब नखरे अपन इंडिया में आके करें। यहाँ तौलिया इतनी हल्की फुल्की हो कि बैग में रखें तो ज़रा सी जगह में आ जाए। ज़्यादा बड़ी कर ली, मोटी कर ली, नरम के लालच में, तो वो बैग में इतनी जगह घेर लेगी, बैग फूल जाएगा, और उठाना आपको है। 2 तौलिए रखना है, 5-6 जोड़ कपड़े रखना है, सब हल्के फुल्के रखना है, 2 चादरें रखना है, आपकी अपनी सारी दवाएं रखना है। अगर आप परमानेंट दवा खाते हैं तब भी, और अगर आप परमानेंट नहीं खाते हैं, सिर्फ दस्तों की, उल्टी की, दर्द बंद करने की, बुखार की, खांसी की, ज़ुकाम नज़ले की गोलियां यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तब भी अपने किसी डॉक्टर से लिखवा लो, और लिखवा कर वो दवाओं का पर्चा अपने साथ रखो, फिर वो दवाएं साथ रखना। बगैर पर्चे के दवाएं मत ले जाना। और जिस डॉक्टर से लिखवाओ उसको बता देना कि मैं हज में जा रहा हूँ। बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं चलती, बंद हैं, खुद आपके अपने मुल्क में भी बंद हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर हमें मारने के लिए वो आज भी लिखते हैं। वो तो हम हैं दम चिक्कड़ के, फिर भी मरते मराते नहीं हैं, हम फिर भी ज़िंदा रहते हैं। लेकिन ये कि वो दवाएं कानूनन जुर्म है, इसलिए जब आप उससे ये कह देंगे किसी अच्छे डॉक्टर से कि मुझे जाना है, उस हिसाब से दवा लिख दो, तो बुखार, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, इन सब की दवाएं अपने साथ में ले जाना है। एंटीबायोटिक भी कोई ना कोई साथ में रख लेना है, काम आने वाली चीज़ें हैं ये। अपने नहीं आएंगी तो अपने पड़ोसी के आ जाएंगी। अपन क्यों इसलिए ले जाएं कि अपन बीमार होंगे तो काम आएंगी। कोई भी हमारा अल्लाह का बंदा पड़ोस में होगा, अगर उसे तकलीफ होगी तो हमारी ये दवाएं काम आएंगी उसके। अल्लाह उसकी बरकत से हमें शिफायाब रखेगा इंशाअल्लाह, इसका ख्याल रखें। और जो आप शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, गठिया के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, किसी भी चीज़ के मरीज़ हैं, आप अपनी दवा अपने साथ रखिए, और वो नया पर्चा डॉक्टर का लेकर, नया पर्चा जाने से 10 दिन पहले ही दिखा लो,
اور وہ نئے پرچے کی نئی دوائیں 10 دن، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 دن یہاں کھا لو گے تو اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو یہاں رہ جائے گی، پتہ لگ جائے گا، پھر باقی دوائیں 40 دن کی آپ لے کر چلیں۔ تو یہ دوائیں بھی آپ کو اس بیگ میں رکھنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، دوائیں ہو گئیں، چادریں ہو گئیں، تولیے ہو گئیں، اور یہ امچ چمچ فلانے ڈھکانے یہ چھوٹے بہت تھوڑا بہت کچھ یہ ہو گیا، اور آپ کے کپڑے ہو گئے۔ یہ سب سامان اس بیگ میں آپ کے میں رہے گا، اس میں آپ کے پیسے بھی رہیں گے، اس میں رکھ لینا، کوئی دقت نہیں۔ اب اس میں تالا لگا دو۔ اب آئے گا ایک اور بیگ جس کو پٹو بیگ کہتے ہیں، پیٹھ پہ ٹانگنے والا بیگ ہوتا ہے۔ یہ بازار میں بہت سارے ملیں گے، جب آپ جائیں گے تو اتنی تعریف کرے گا دکان والا کہ سفر کے لیے یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس نے خود نے بیگ ٹانگ کے کبھی حج کیا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیگ ٹانگ کر مجھے 10 کلومیٹر چلنا ہے۔ اس بیگ میں سب سے کم وزن ہونا چاہیے، پیراشوٹ کے کپڑے کا چاہیے، یعنی چھتری کے کپڑے کا، ہلکا پھلکا بیگ، جیب زیادہ ہو، بیگ ہلکا ہو۔ بیگ میں ہی وزن ہو گیا تو ہر وقت تو اسے ہی لادنا ایک مصیبت ہے، بیگ بالکل ہلکا پھلکا ہو۔ اس کے اندر ہمیں 2 جوڑ احرام رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں بیلٹ رکھنا ہے، اس میں 1 جوڑی کپڑا رکھنا ہے اسی بیگ میں، اور کھانے پینے کا روٹین کا بھی 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے 1 دن کا جو کچھ بھی سامان رکھ سکتے ہیں وہ اس میں رکھنا ہے، اور جو دوائیں آپ کی صبح شام کی ہیں وہ اس میں رکھنا ہے۔ درد ورد بند کرنے کی گولیاں، ابھی ہوائی جہاز میں بیٹھو گے سر دکھنے لگے گا، ہوائی جہاز میں بیٹھو گے کانوں میں بہت تیز درد ہوگا، اس سے پہلے کبھی بیٹھے نہیں تھے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے ان کو کانوں میں ایک دم درد ہوتا ہے، اس لیے ان سے کہہ دینا پڑتا ہے کہ کان میں روئی لگا لینا پہلے سے ہی۔ تو وہ روئی کہاں سے لاؤ گے؟ پہلے تو ایئر ہوسٹس دے دیتی تھی، اب نہیں دیتی، مانگو تو 1-2 کو لا کے دے دیتی ہیں، باقی پھر غائب ہو جاتی ہیں، آتی ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں تو 500 آ رہی ہے اور پورے نئے ہیں، اس لیے اپنے روئی بھی اور اپنی وہ گولیاں بھی اسی میں رکھ لینا ہے۔ یہ بیگ تیار ہو گیا۔ اس میں احرام کی سامگری جو تھی وہ سب اس میں آ گئی۔ اب ایک تیسرا بیگ ہوتا ہے چھوٹا سا جو گلے میں لٹکانے کا، بالکل ہلکا، وہ بھی پیراشوٹ کے کپڑے کا آتا ہے، چینیں بہت ساری ہوں گی، جیبیں بہت سی ہوں گی، بالکل ہلکا پھلکا۔ اس میں 2 پٹے ہوتے ہیں، گلے میں لٹکانے کا، ایک کمر پہ باندھنے کا۔ اس بیگ میں ہم 4-5 چیزیں رکھتے ہیں۔ ایک جیب تو خالی رکھتے ہیں اپنے ٹکٹ رکھنے کے لیے، اپنا پاسپورٹ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھیں گے۔ ایک بیگ میں ہم حج کی گائیڈ، کتاب دعاؤں کی، وہ اس میں رکھتے ہیں ایک جیب میں۔ ایک جیب میں ہم اپنی 2-4 گولیاں جو بالکل ہی اینڈ ٹائم پر کھانے کی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ الیکٹرول کے پاؤچ ہیں، وہ 2-4 پاؤچ اسی میں ڈالے رکھتے ہیں۔ 2-4 گولیاں 2-4 پاؤچ، ایک آدھ ٹائم کی آپ کی روٹین کی دوا ہو تو وہ اسی میں ڈالتے ہیں۔ اسی بیگ میں ہم ملتانی مٹی کا اتنا بڑا ٹکڑا، ایک ہتھیلی کے برابر، لیکن ہتھیلی آپ لوگوں کی نہیں، بہت بڑی ہو جائے گی، میری ہتھیلی کافی، اتنا بڑا ٹکڑا موٹا سا، بہت زیادہ موٹا نہیں، وہ ایک ٹکڑا ملتانی مٹی کا، وہ ایک پلاسٹک تھیلی میں پیک کر کے اور اس پہ ڈالنے کا۔ وہ 2 لیتے ہیں، ایک اس میں ڈال لیں گے اور ایک ڈالیں گے کس میں، وہ بڑے والے بیگ میں۔ اگر کوئی دھاردار سامان ہے، کینچی ہے، کنگا ہے، آئینہ ہے، بلیڈ ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب سامان آپ کس میں رکھیں گے؟ اپنے بڑے والے بیگ میں، اس میں تالا ڈال دیا تھا۔ یہ چھوٹے والے بیگ میں یہ سب چیزیں نہیں رکھتے۔
मुल्तानी मिट्टी का एक टुकड़ा बड़े बैग में डाला है, एक टुकड़ा ये गले में लटकाने वाले बैग में डाला है। इसी में अपन 7 दानों की तस्वीर रखते हैं, इसी बैग में अपन अपनी तस्वीर रखते हैं रूटीन के पढ़ने की। ठीक है, अगर अपने पास अपन यहाँ से कुरान लेके जा रहे हैं छोटा, कि भाई रास्ते में भी तिलावत करना होगी तो करते रहेंगे, हवाई जहाज में करना है, ज़्यादा देर हो गई तो वहाँ पढ़ते रहेंगे, इस कुरान पाक को भी इसी बैग में रखेंगे, ये गले में लटकाने वाले बैग। ठीक, लेकिन सबकी जेबें अलग अलग रखें, ताकि एक चीज़ निकालने में ऐसा ना हो कि दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो, वरना एक को निकालने में दूसरी भीग गई, सब में सब कुछ टटोलते फिर रहे हैं, एक एक जेब की तलाशी ले। अरे भाई एक जेब है, उसमें मुतय्यन है कि इस जेब में ये रखा है, तो वो निकालने के लिए हम यही वाली जेब खोलेंगे। इसमें थोड़े बहुत रियाल, थोड़े बहुत पैसे भी इसमें अंदर वाली जेब में डाल दें। ठीक, इसलिए कि अपने पास अब एहराम पहनेंगे अपन तो जेब नहीं होगी, तो यही अपनी जेब है। एक जेब खालिस रखते हैं मोबाइल रखने के लिए, वो भी तो जिंदगी का जुज है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो मोबाइल एक जेब में रखते हैं, उसमें कुछ और नहीं रखते। ठीक है, ये बैग आपका गले में लटकाने का हो गया, वो पिट्टू बैग हो गया, और वो बड़ा वाला बैग। कम से कम मुनासिब ये है कि 3 जोड़ी चप्पल आप लेकर जाएं। कितनी? 3 जोड़ी चप्पल। चप्पलों में ख्याल रखें 2 चीज़ों का। एक तो ये कि चप्पल की जो बत्ती है ऊपर वाली, स्लीपर चप्पल होगी, ऊपर की बत्ती कपड़े की हो या फिर कड़क नायलॉन की। नंबर 2, चप्पल बहुत मोटी, बहुत भारी, बहुत नरम वाली ना हो। इन चप्पलों को पहनकर आप 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, जो गुदगुदी चप्पलें आपको दी जा रही हैं, नहीं चल पाएंगे। ये गुदगुदी चप्पलें दब जाएंगी, और गर्मी में जब धूप में रखी रहती हैं तो ये गुदगुदी चप्पलों में आग निकलने लगती है। जितनी चप्पल हार्ड होती है वो उतनी कम गर्म होती है, और जितनी ये गुदगुदी आती हैं ये सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं। इसलिए दुकान वाले आपको तकरीर सुनाएंगे बहुत सारी, सुन लेना, अमल मत करना। उनसे कहना जैसी हम बात कह रहे हैं वो चाहिए हमें। क्या चाहिए कि आसान तरीन हल्की फुल्की चप्पल, बस सिर्फ नीचे एकदम बिल्कुल सपाट स्लीपर पट्टी हो, और ऊपर जो बत्ती है वो कपड़े की हो या हार्ड नायलॉन की, बस। इसलिए कि इस चप्पल को हमें कंधे पे लटकाना है और हर वक्त लटकाए रखना है जब भी चप्पल उतारना है। अगर भारी बड़ी वाली इतनी बड़ी फैली हुई मोटी तगड़ी चप्पल ले ली तो पीछे ऐसा लगेगा जैसे बोरा बंधा है। वजनी हो जाए तब भी मुश्किल, और वजनी ना हो तब भी मुश्किल। इसका ख्याल रखिए। 3 जोड़ी इसलिए लेना है कि लंबा है सफ़र, उम्रा भी इसी में करना है, हज भी इसी में करना है। कहीं टूट गई तो फिर क्या करोगे? दूसरी काम आ जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि हमें वहाँ जाना है, ये हरम में अंदर जाना है। हो सकता है कि तवाफ़ ऊपर से भी करना पड़े, तो बहुत लंबा चलना है, सफ़ा मरवा की सही करना है। हो सकता है कि सफ़ा मरवा पर जब आप पहुँचे तो वो इतने एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो बहुत ठंडा पत्थर है, आपको सर्दी लगे। आप चप्पल पहन लेंगे तो सुकून से तवाफ़ भी कर सकते हैं। आपको आदत नहीं है, जोश जोश में आपने बगैर चप्पल के तवाफ़ कर लिया, चल लिए खूब, अब फट गई एड़ी, अब लंगड़ाते फिर रहे हैं। क्यों? कि अरे साहब मस्जिद में चप्पल पहनेंगे क्या? मस्जिद में चप्पल पहनेंगे
وہ والی جو مسجد کے باہر نہیں پہنیں گے. ایک چپل جو ایکسٹرا لے جا رہے ہیں وہ مسجد میں پہننے کی ہی لے جا رہے ہیں. مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو وہ والی چپل اتار کے وہ تھیلی میں ڈال لیتے ہیں, اور تھیلی میں جو دوسری چپل ہے باہر گھومنے کی اس کو پہن کے باہر گھومتے رہتے ہیں. اب تو بے ادبی نہیں ہوگی نا, آسان ہو گیا, اس لیے 3 جوڑی چپلیں لے جائیں. ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ, وہ ہے چپل کی تھیلی. عورتیں چترائی کرتی ہیں کہ ہم کپڑے کی سی لیں گے, ان کی ماننا مننا مت, یہ افلاطون نے سمجھا. وہ تھیلی جو چھتری کے کپڑے کی پتلا پلاسٹک کا کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کی تھیلی ملتی ہے, وہ تھیلی لینا ہے, اس کے اندر چپل رکھ کے اسے کندھے پہ لٹکانا ہے. وہ پلاسٹک کے چھتری والے کپڑے کی تھیلی اس لیے لینا ہوتی ہے کہ اس میں سے پانی باہر نہیں نکلتا. اب آپ گئے ٹوائلٹ, باہر نکلے, آپ نے وضو کیا, اب چپلیں ہو گئی گیلی, آپ کی چپلوں کو بھی تو دھونا ہے نا آپ کو, چپلیں ہو گئی گیلی آپ کی. اب آپ وہ وضو کر کے گیلے پیر چپل پہن کر آپ آ گئے کہاں, حرم کے صحن میں. اب آپ کو جانا ہے حرم میں اندر, تو آپ کیا کریں گے, چپل اتار کے تھیلی میں رکھیں گے. اب اگر وہ تھیلی کپڑے کی ہوگی تو اس میں سے پانی رسے گا اور وہ گرے گا آپ کے کرتے پر. اگر آپ تھیلی میں رکھیں گے جو آپ کے چھتری کے کپڑے والی ہے پلاسٹک کی, تو پانی باہر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھنا, حرم میں جا رہے ہو, ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنا ہے تو اس کا نام آپ کی چپل ہے. لوگ ہنستے ہیں میری باتوں پر. کیوں ہنستے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں تو ہنس رہے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں نا, اب وہاں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے, مسجد میں اندر گھسے, ایک جگہ چپل رکھ دی, جیسے سارے فرشتے سیکیورٹی پر انہی کی چپل پہ لگے ہیں, چلے گئے اندر. اب نکلے دوسرے گیٹ سے, اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپنی چپلیں, ملنے والی ہے نہیں. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے, اندر گئے, پردے لگ گئے, عورتوں کے لیے اب اندر جا نہیں سکتے جب تک انہوں نے کیا ہے, جی ڈھونڈتے, جب تک انہوں نے صفائی کی انہوں نے ساری چپل پھینک دی. اب یہ حضرت نکلے بغیر چپل کے باہر, باہر دی تیز دھوپ. ایسا تو ہے نہیں دروازے پہ آدمی کھڑے ہوئے تھیلا لیے کہ حضرت آپ کی چپلیں گم ہو گئی ہیں, لیجئے. چپل تو ملے گی 1.5 کلومیٹر دور. اب یہ 1.5 کلومیٹر آپ کو بغیر چپل کے جانا ہے. تب یاد آتا ہے کہ صحیح کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ حفاظت چپل کی کرنے کی تھی. اس لیے حرم میں چپل کہیں بھی نہیں رکھیں گے. آپ چپل کندھے پہ لٹکائے رکھیں گے, جہاں بیٹھیں گے وہیں چپل رکھیں گے اپنے پاس. جب بھی اٹھیں گے تھیلی اٹھا کر اٹھیں گے, چپلوں کو تھیلی میں رکھیں گے اور تھیلی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے. حجر اسود پہ جائیں گے تب بھی تھیلی ساتھ ہوگی, روضہ اقدس پہ جائیں گے تب بھی تھیلی ساتھ ہوگی. ادھر سے گھسے ادھر سے نکلے, چپل ادھر رکھ دی تھی, اب نکلے اتنی دور ادھر, اب گھوم کر دھوپ میں آؤ گے چپل لینے کے لیے, کون آنے دے گا آپ کو ادھر دوبارہ؟ ہاتھ میں چپل لیے کہاں پھرو گے؟ اپنی تھیلی میں ڈالو. اس لیے چپل کی تھیلی لے جانا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک تھیلی یا ہو سکے تو 2 تھیلی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ چپل حجانی جہاں آپ کی خدمت گار ہے وہاں نہیں, وہاں تو ہر ایک کو اپنے گناہ خود ہی اٹھانا ہے.
وہاں اپنی چپل اپنے پاس، حجانی کی چپل اپنے حجانی کے پاس، ورنہ حجانی کو دے دی کہ ہم تو سیٹ ہیں، تو میری چپلیں اٹھا کے چل. وہ چلی گئی عورتوں میں، آپ رہ گئے مردوں میں، آپ لگ رہا ہے آپ کو پیشاب. اب ڈھونڈتے پھرو، کوئی نہیں آنے والا آپ کی چپلیں لینے کے لیے. اس لیے ہر سامان اپنا سیپریٹ، حجانی کا سیپریٹ. چپل کی تھیلی بھی حجانی کی الگ، اپنی الگ. بیگ حجانی کا الگ، اپنا الگ. کسی بھی چیز میں شرکت نہیں. یہ شرکتیں سب یہاں کرنی، وہاں نہیں. صابن بھی ایک دو کپڑے دھونے کے لے جانا، اس لیے کہ یہیں کی عادت ہے. نہانے کے صابن بھی یہیں سے لے جانا، یہیں کی عادت پڑی ہے. جو جن سے نہاتے ہو انہیں سے نہاتے رہنا. ڈال لے گا نا وہ بڑے والے بیگ میں. ٹھیک ہے، یہ سامان ہو گیا سب. ایک تیاری تو ہے سامان کی. دوسری میرے بھائی جو بنیادی تیاری ہے وہ یہ کہ حج 5واں رکن ہے. 5واں. اس سے پہلے کے 4 ہیں. زبان سے شہادت بولنا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا، اور نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا. اس کے بعد ہے حج کرنا. اب ہم جا رہے ہیں حج کرنے. سینکڑوں نمازیں ہمارے سر پہ باقی ہیں، کتنے ہی روزے باقی ہیں، زکوٰۃیں انبار کے انبار باقی پڑی ہیں، وہ جا رہے ہیں حج کرنے. پرانی ادھاری کے ساتھ کیا ملے گا؟ اب اتنا ٹائم ہے نہیں کہ 10 مہینے کے روزے اکٹھے 8 دن میں کیسے رکھ لیں، 15 دن میں کیسے رکھیں گے. کم سے کم یہ نیت تو کر لو کہ اللہ تیرے جتنا بھی فرائض تیرے مجھ سے قضا ہوئے ہیں میں انشاءاللہ سب کو اب ادا کروں گا. ترتیب سے لکھ کر رکھو کیا کیا باقی ہے. نمازیں پڑھنا ہے، نمازیں تو آج سے ہی قضا نمازیں شروع کر دو پڑھنا، تاکہ کم سے کم آدمی ویسا بن کے تو جائے کہ میں ادا کر رہا ہوں. جو روزے ہیں ان کو لکھ کر رکھو، جو زکوٰۃ رہ گئی ہے ان کے حساب لگا کر رکھو، تاکہ 5واں رکن جو ہے وہ آپ کا ایمان مکمل کرا دے. جبھی تو ہوگا نا جب اس سے پہلے والے کر چکے ہوگے. اگر پرانے سبھی باقی ہیں تو پھر 5واں مکمل کیسے کرائے گا؟ اس لیے عبادات کی تیاری کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو بچی ہیں، جو کر سکتے ہیں ان کی قضا شروع کریں، حساب لگائیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ حساب لگا کر رکھیں. نیت تو کریں، اللہ سے عہد کریں، دعا کریں کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے یہ پورا کرا دیں. اب کر سکتے ہیں. اسی میں آتا ہے کسی کا حق دبا رکھا ہو تو دے دیں، کسی سے لڑائی بھڑائی ہو تو معافی تلافی کر لیں. لوگ دعوت کھانے جاتے ہیں ان رشتہ داروں کی جن سے دوستی ہوتی ہے، جن سے لڑائی ہے ان کے یہاں جاتی ہے. وہ دعوت تھوڑی کھلائیں گے، وہ تو گالیاں کھلائیں گے، تو ان کے یہاں جاتے ہی نہیں. ارے بھائی وہ تو حج میں نہیں جا رہے، مجھے حج میں جانا ہے تو ضرورت تو میری ہے. وہ گالیاں کھلائیں یا دعوت کھلائیں، مجھے تو اس لیے جانا ہے کہ میرا بوجھ سر سے اتر جائے. میں یہ غلاظت گندگی لے کے جانا نہیں چاہتا، اس لیے معافی تلافی کرتے ہیں. دوسری تیاری ہوتی ہے، تیسری عبادات کی، جو وہاں کرنے کی. دیکھو ایک فرق پڑتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہاں تو ہمیں گھوم لینے دو، دعوتیں کھانے دو، رشتہ داریاں نبھانے دو، اب ہم حج میں جا رہے ہیں سب سے ملنے جلنے دو. وہاں جب جائیں گے تو ہم نمازیں پڑھنے لگیں گے، وہاں جب جائیں گے تب ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، وہاں جب جائیں گے تو ہم تہجد گزار ہو جائیں گے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. جیسے آپ یہاں سے جائیں گے جو کرتے ہوئے جائیں گے وہی وہاں کریں گے. یہ دھوکہ آدمی کو کہاں سے لگتا ہے؟ رمضان سے. دیکھا ہوگا رمضان سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ جو باغی تھے وہ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، مسجد میں آنے لگتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں، سب کرنے لگتے ہیں. عید آتی ہے بھاگ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے. تو آدمی کو حج میں جاتے وقت بھی یہ لگتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کر لیں گے.
جبکہ یہ فرق ہے، حج میں جانے سے حج کے زمانے میں شیطان بندھتا نہیں ہے، رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں گنہگار بھی عمل کرنے لگتا ہے نیک، لیکن حج کے زمانے میں شیطان بندھا ہوا نہیں ہے، تو وہ پریشان ہوگا، کمبوڈ میں یہیں قریب ہے۔ حج میں نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ عبادات کریں، نیک عمل کریں، تو اس کی پریکٹس آپ کو یہیں سے کرنی ہوگی۔ آپ کو اشراق پڑھنی ہوگی، آپ کو چاشت پڑھنی ہوگی، آپ کو مغرب کے ساتھ اوابین پڑھنی ہوگی، آپ کو رات میں جلدی اٹھ کر تہجد پڑھنی ہوگی، ذکر کرنا ہوگا۔ یہ عمل اب یہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو آج پڑھی، کل چھوٹ گئی، پھر پڑھی، پھر چھوٹ گئی، پھر لعنت ملامت کی اپنے اوپر کہ اپن حج میں جا رہے ہیں اور کیوں چھوٹ رہی ہے، الارم لگا کے سوئیں گے، موبائل میں یہ لگا کے سوئیں گے، وہ لگا کے سوئیں گے، لوگوں سے کہہ کے سوئیں گے، حجانی سے کہہ کے سوئیں گے، اٹھا دینا، تو بھی اٹھ جانا، مجھے بھی اٹھانا، یہ سب یہیں سے کرنے لگیں گے تو وہاں جا کر کریں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے حاجی جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے ابھی سفر ہے تو ابھی کیسے کروں، بعد میں وہاں جا کر اطمینان سے جب رہوں گا تب کروں گا، پھر سوچتا ہے عمرہ کرنے کے بعد کروں گا، پھر سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، جب حج آ جائے گا تب عبادت گزار بنوں گا، پھر حج آ جاتا ہے تو سوچتا ہے ابھی پہلے حج کے ارکان تو ادا کر لوں، پھر اطمینان سے سب کروں گا، پھر اس کے بعد سوچتا ہے مدینے جا کر میں ولی ہو جاؤں گا، اور مدینے سے بھی ایسے غیر ولی واپس آ جاتا ہے، کہیں کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں آنے کے بعد بھی فجر میں سوتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ جانے سے پہلے اگر تیاری شروع کرتے، اگر یہ آپ بڑے گھر میں جا رہے ہیں اللہ کے سب سے بڑے گھر میں، تو آپ پہلے چھوٹے گھر تو جانا شروع کرو۔ یہی اگر آپ نہیں جاتے، ان المساجد للہ، یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہ گھر ہے جن میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی کے لیے بنے ہیں۔ تو پہلے ان گھروں میں جا کر فرشتوں کی صحبت میں رہنا تو سیکھو، یہ بھی ایک تیاری ہے۔ اس کے بعد والی ایک تیاری اور ہے، وہ ہے ورزش، وہ ہے پیدل چلنا۔ دیکھو صاف ستھری بات ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، اب میں اگر آج پیدل چلوں گا 2-3 کلومیٹر تو شام کو میرے پیروں میں اڑیاں پڑ جائیں گی، سوجن آ جائے گی۔ اب کل جب صبح میں اٹھوں گا تو میرے پیر بہت دکھ رہے ہوں گے، تو میں آرام کروں گا، 2-3 دن آرام کرنے کے بعد میری سوجن اترے گی۔ اب جب میں چلوں گا تو ذرا سا چلوں گا تو پھر دکھنے لگیں گے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ میرے جیسے ہی پیر دکھے، وہ میں نے یہیں سے چلنا شروع کر دیا، آج دکھیں گے پیر، میں کل بھی چلا، پرسوں بھی چلا، چلتا رہا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ میرے پیروں کو، میرے مسلز کو عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر دکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو حاجی وہاں سے فون کرتے ہیں نا کہ ہم نے عمرہ کیا تھا، پھر تھک گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تکلیف ہو گئی، اس لیے پھر آرام کر رہے تھے ہم، یہ وہی والے لوگ ہیں جو چلتے ملتے نہیں تھے، وہاں جا کر ایک دم چلے، بہت سارا چلے تو پیروں پہ سوجن آ گئی۔ اب حجانی کے بھی پیر سوج رہے ہیں، حاجی صاحب کے بھی پیر سوج رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ کہ کچھ نہیں، اپنے کمرے میں پڑے رہو، آرام کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر کمرے میں نہ پڑے رہیں، ہم چلیں، ہم عبادت کریں، مسجد پہنچیں، تو ضروری ہے کہ آج سے ہی چلنا شروع کرو، پیدل، لمبا تھوڑا بڑھاتے جاؤ، 2-3-4 کلومیٹر کی عادت بناؤ، 2-3 دن پیر دکھ کے پھر دکھنا بند ہو جائیں گے، پیروں کو عادت پڑ جائے گی، تو پھر وہاں جا کر جب چلو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایمانی جوش ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ حرم ایک بار ملا ہے، قسمت کے دھکیلے اللہ نے پہنچا دیے، ورنہ اس قابل کہاں تھے کہ آتے، یہ خیال ہوتا تھا، تو آدمی کسی بھی قیمت پر عبادت کرتا رہتا ہے۔ لیکن اب ہو گیا ہے حاجی آرام طلب،
اب اس کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے سو جاتا ہے، بات نہیں رکھتا. اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ وہاں روزانہ حرم پہنچیں اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب پائیں اور ہر بار کعبہ دیکھیں، ہر نماز میں کعبہ دیکھیں اور